اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ ذوف با کے لیے ایک مختصر سا نسخہ اور انتہائی مفید نسخہ۔ مجھے چند یوم سے کافی لوگوں کی کالیں آ رہی ہیں اور فرمائشیں آ رہی ہیں کہ حکیم صاحب ذوف با کے لیے کوئی ایک مختصر سا نسخہ بتائیں جو ہم آسانی سے بنا بھی سکیں اور استعمال بھی کر سکیں، ہر بندے کی پہنچ میں ہو اور ہر غریب امیر اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس ضمن میں گزارش ہے سب سے پہلے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ چینل آپ کی بہتری کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے بنانے میں کسی لالچ کا کوئی بھی ایک ذرہ بھی عنصر شامل نہیں ہے، صرف اور صرف مخلوق خدا کی خدمت۔ تو آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے ضرورت مند حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ ذوف با کی علامات تو آپ سب جانتے ہیں۔ ذوف با میں مریض جمع کے قابل نہیں ہوتا، انتشار کم آتا ہے یا آتا ہی نہیں، یا اگر آتا بھی ہے تو بیوی کے قریب جاتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور صورت انزال کا مرض ہوتا ہے، یا تو باہر ہی فارغ ہو جاتا ہے یا دخول کے ساتھ ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذوف با کی علامات ہیں اور اس کی وجوہات میں سب سے پہلے مشت زنی ایک ایسا گندا اور مکروہ فعل ہے جس سے لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں، اور اس کی بھی وجہ جو ہے وہ ہیں یہ سوشل میڈیا پر گندی اور ننگی ویڈیوز۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانو، تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنو، اور خدا کے لیے ان مکروہ فعلوں سے بچو۔ اپنی صحت کو اپنے ہاتھوں سے کیوں برباد کرتے ہو؟ اپنے ماں باپ کی تربیت کا کچھ اثر لو۔ ہمارے والدین مسلمان، ہم مسلمان والدین کی اولاد ہیں، تو ان کو بھی شرمندہ کرتے ہو اور اپنی صحت کو بھی دونوں ہاتھوں سے برباد کرتے ہو۔ پھر حکیموں کے پاس جا کر اتنا روتے ہیں کہ جس کی حد نہیں، اور ٹھگ لوگ جو ہیں وہ ہزاروں روپیہ ان سے لوٹ لیتے ہیں۔ خدا کی قسم میرا دل جلتا ہے، کیا کروں؟ مجھے لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ تو ڈانٹنے لگتے ہیں۔ تو میں نے کہا اور میں کیا کروں، کہتے ہیں جی یوٹیوبروں کی یہ تو روٹین ہوتی ہے کہ وہ تو ہنس کے باتیں کرتے ہیں بڑے پیار سے۔ میں نے کہا مجھے بھی آتا ہے ہنسنا اور پیار سے باتیں کرنا، لیکن میرا دل جلتا ہے۔ لواطت بازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو عضو تناسل بیرونی طور پر بھی خراب ہو جاتا ہے اور اندرونی طور پر ذوف با ہو جاتا ہے، لہذا ساری زندگی کے لیے ایک شرمندگی بن کر رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ میں ایموشنل ہو جاتا ہوں، آپ مجھے ذرا معاف کر دیں۔ تو آج میں آپ کو ذوف با کے لیے ہر غریب امیر کی پہنچ میں ایک انتہائی مفید ٹوٹکا بتا رہا ہوں، جس سے الحمدللہ آپ کے ذوف با کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سرخ مرچ لے لینی ہے 1 پاؤ یعنی 250 گرام، اور گائے کا دودھ لینا ہے 3 کلو۔ سرخ مرچ 250 گرام، گائے کا دودھ 3 کلو۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ دودھ کو آگ پر رکھیں اور سرخ مرچ اس میں ڈال دیں اور مدھم آنچ پر اس کو پکاتے رہیں حتیٰ کہ پکتے پکتے دودھ خشک ہو جائے۔ اب مجھے شک پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ سرخ مرچ 250 گرام اور گائے کا دودھ 3 کلو۔ سرخ مرچ کو دودھ میں ڈال کر آگ پر رکھ دیں، مدھم آنچ پر اس کو پکائیں حتیٰ کہ وہ خشک ہو جائے دودھ، اور اس کو اتار لیں اور بریک پیس کر رکھ لیں۔ 6 ماشا اس کی مقدار خوراک ہے، اگر زیادہ مسئلہ ہو تو مقدار خوراک بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ تو اس
میں کہتا ہوں ان وجوہات سے ہی آپ لوگ بچیں جس سے ذوف با ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ نظر دل کا دروازہ ہے، جس پر پڑتی ہے اس کا عکس دل میں آتا ہے۔ اگر اچھی چیز پر پڑے گی تو اچھے نقش آئیں گے، اگر بری چیز پر پڑے گی تو برے نقش آئیں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں۔ 5 وقت نماز ہمارے لیے ایک بہت بڑا قلعہ ہے۔ نماز ہمارے لیے ایک انتہائی ایک صحت بخش چیز ہے۔ اگر ایک عبادت تو ہے ہی، لیکن اگر آپ اس کے فائدے دیکھیں تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے، اور جب ہم رکوع جاتے ہیں تو ہماری جو موڑیں ہیں ان میں خون کا دورہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو اور ان میں خلا پیدا ہوتا ہے اور خون ان میں گردش کرتا ہے، جس سے ہمارے موڑوں کی جو ہے نا وہ خرابیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا 5 وقت کا نمازی اور اس کو کوئی موڑوں کا مسئلہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب ہم اتحیات بیٹھتے ہیں تو ہمارے گھٹنوں پر دباؤ پڑتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر دباؤ پڑے خون وہاں زیادہ جاتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ جس جگہ پر دباؤ پڑے گا وہاں پر خون زیادہ جائے گا، اور جہاں پر خون زیادہ جائے گا وہاں پر کبھی کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا۔ آپ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں خدا کے لیے، اور ان غلط عادات سے بچیں جس سے ہمارا ملک سارا ہی تقریباً نوجوان نسل تباہ ہو چکی ہے۔ کچھ چند ہی ہیں خدا کے نیک بندے، نیک ماں باپ کے اولاد جو ان مسائل سے بچے ہوئے ہیں، تو میں ذرا ایموشنل ہو جاتا ہوں۔ نسخہ آپ نے سن لیا ہے، 2 دفعہ دہرایا ہے، بنائیں، استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔